الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اپنا تعارف کرایا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس اپنا تعارف کرا کے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا پروردگار، پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی روٹی کا مالک ایک اللہ ہے۔ الذی، وہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کی ہے آسمان، والارض، اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا۔ استوا کا معنی ہے بلند ہونا، پھر وہ اوپر کو بلند ہوا، علی العرش، عرش پر۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوی۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کی ابتدا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا، بنانے والا، قوت، قدرت، کنٹرول، اختیار ایک اللہ کا۔ اور اللہ رب العالمین ہیں کہاں؟ الرحمن علی العرش استوی۔ اور اس آیت میں بھی ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہیں۔ وہ کیسے ہے، بلندی کیسے ہے، حالت و کیفیت کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر بلند ہے اللہ رب العالمین، والکیف مجہول، اس بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ والعمل بھی واجب، اور اس والعلم بھی، اس کا علم رکھنا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، قوت ہے، قدرت ہے، کنٹرول ہے۔ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ لیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن، یطلبہ، وہ پا لیتا ہے اس کو، حثیثاً، جلدی جلدی، کہ جلدی سے دن آتا ہے، رات کی سیاہی جو ہے وہ اس سیاہی پر دن کی روشنی چھا جاتی ہے، اور وہ جلتی، یطلبہ حثیثا، جلدی سے وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، یہ مسخر کیے گئے ہیں، تابع کیے گئے ہیں اس کے حکم سے۔ سورج چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، چاند آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، یہ سارا کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ پورا نظام اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، تو انسان تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ سورج کتنا بڑا، کتنی اس کی روشنی، اس کو دیکھو تو تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج نے کہا ہو آج چھٹی ہے میری، آج نہیں نکلوں گا، کبھی نہیں، کبھی نافرمانی نہیں کی، نہ چاند نے، نہ ستاروں نے، نہ زمین و آسمان کے کسی نظام نے۔ الا لہ الخلق، خبردار، مخلوق اسی کی، والامر، حکم بھی اسی کا۔ انسان تجھے اللہ نے اگر اختیاری قوت دی ہے، ایک شعوری قوت دی ہے، تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان اللہ کے حکموں کی تابع داری کر۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، یہاں دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ بلاؤ، پکارو تم اپنے اس رب کو جس نے کائنات بنائی، زمین و آسمان کا نظام بنایا، ساری مخلوق اسی کے تابع ہے۔ تمہاری بھی اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اس رب کو بلاؤ، پکارو، وہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو وہ دور کر دے گا، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چھپ کر دعا مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ وہ حد سے بڑھنے والوں سے
محبت نہیں کرتا۔ جو دعا میں حد سے بڑھ جائیں، ریاکاری کرنے لگ جائیں، یا ایسی دعائیں کریں جو قبول ہونے والی نہ ہوں۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معتد، حد سے بڑھ جانا یہ ہے کہ انبیاء کی جو صفات تھیں یا جو چیزیں اللہ نے انبیاء کو دیں وہ دعائیں کرنا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اور یا پھر دعا میں جو ہے بڑی اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرنا۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا بڑی اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ سے دعا کرو، تم جس رب کو بلا رہے وہ دل کی کیفیتوں اور حالتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اونچی زیادہ لمبی دعا سے پکارنا یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ چھپ کر عاجزی کے ساتھ، دل میں خوف ہو، ڈر ہو، یہ دعا کا ادب ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر چھپ کر اپنے گھر میں کمرہ بند کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے چھپ کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کی منتیں اور سماجتیں کر کے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ جب زمین میں اصلاح ہو جائے، جب زمین میں امن قائم ہو جائے، اور امن کب آتا ہے؟ جب اللہ کی توحید ہو، رب کا نظام، اللہ کا قانون زمین پر نافذ ہو، تو اس وقت امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب شرک ہو، کفر ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار ہو، تو پھر کبھی زمین پر امن باقی نہیں رہ سکتا۔ وَادْعُوهُ، اور بلاؤ تم اس رب کو، خوفاً، خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اللہ سے، وَطَمَعًا، اور امید کے ساتھ۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو اور اللہ کی امید بھی ہو۔ خوف کس بات کا؟ کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ نہ لے، اللہ ہمیں عذاب نہ دے۔ اور امید کس کی ہو؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ سے یہ امید ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ضرور جنت دیں گے۔ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے۔ یہاں پر ایک اور عقیدہ، غلط عقیدہ ہمارے ملک پاکستان میں بعض لوگوں کا ہے، بہت کم تعداد میں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے تو اس جنت کی لالچ میں آ کر نیکی نہیں کرنی، جہنم سے ڈر کر نیکی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی محبت میں نیکی کرنی ہے۔ غلط عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جنت کی لالچ میں آ کر نیکی کرنا کوئی نیکی تو نہیں نہ ہوئی، یہ تو لالچ ہوئی اور طمع ہوئی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ خوف اور امید سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی جنت کی لالچ بھی ہو۔ جنت کی لالچ ہے، کوئی دنیا کی تھوڑی ہے۔ دنیا کا لالچ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، دنیا کی طمع اچھی نہیں ہے۔ جنت کی طمع کرنا، جنت کی لالچ کرنا، اللہ سے امید رکھنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ جنت کی لالچ میں بلکہ ایک شعر بھی کسی نے بنایا ہوا ہے کہ میرا بس چلے تو میں اللہ کی جہنم کو جلا دوں، جنت کو ختم کر دوں، تاکہ میں جو ہے سارے لوگ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کریں۔ بہت ہی گھٹیا اور غلیظ ترین عقیدہ ہے۔ اللہ نے خود جنت بنائی، خود جہنم بنائی، وہ خود کہا کہ مجھ سے ڈرو بھی صحیح اور میری رحمت کی امیدوار بھی بنو۔ تو رحمت کا امیدوار وہی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار وہی ہے، اور اللہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی جنت کا طمع رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ فرماتے ہیں، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ خوف اور طمع کے ساتھ، اللہ کے ڈر بھی ہو اور اللہ کی جنت کی رحمت کی امید بھی ہو، جہنم کا ڈر ہو، جنت کی طمع ہو، پھر اللہ سے دعا کریں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یہاں پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی قدرت کے کچھ مناظر بتلائے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا، ایسی ہوائیں جو خوشخبری دینے والی ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ خوشخبری سناتی ہیں پہلے، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت کے آگے آگے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت، جب اٹھا لیتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ثقالاً، بھاری بھرکم بادل، سقناہ، ہم پلاتے ہیں ان سے، ان بادلوں سے، لبلد میت، مردہ زمین کو، فاخرجنا بہ الماء، ہم نکالتے ہیں اس سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کہ بلد میت مردہ زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو اس مردہ زمین سے زندگی کی کونپلیں، بہاریں، رونقیں نکل آتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ سرکل تم دیکھتے ہو نا کہ آسمان سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادل اٹھاتی ہیں سمندروں سے، بخارات بنتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، پھر بادلوں کو ہم لے کر آتے ہیں، وہ بھاری بنتے ہیں، آسمان سے پھر بارش برستی ہے، زمین سے پھر، مردہ زمین سے جو ہے وہ زندگی نکل آتی ہے۔
کذالک نخرج الموتا، اسی طرح ہم مردوں کو نکالنے پر بھی قادر ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح دانہ مردہ، زمین مردہ، مٹی کے ساتھ دانہ مٹی ہو گیا تم نے ڈالا، لیکن ہم نے زندگی کیسے بنا دی، کیسے نکال لیا، اسی طرح تم بھی جب مٹی میں جاؤ گے، مردہ ہو جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، تمہیں اسی طرح نکال لیں گے۔ کتنی زبردست اللہ نے دلیل دی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس چیز پر ہم قادر ہیں نا کہ مردہ دانے سے، مردہ مٹی سے بارش برسا کر زندہ جو ہے وہ پھل پودا درخت نکال لیتے ہیں، تمہیں بھی اٹھا لیں گے۔ والبلد الطیب، اور جو زمین ہوتی ہے پاک، یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے نباتات باذن ربی، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو خبیث ہوتی ہے، یعنی نکارہ زمین، بنجر زمین، شور والی زمین، لا یخرج، نہیں نکلتا اس سے الا نقدا، مگر ناقص چیزیں، جڑی بوٹیاں جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں۔ لیکن جو پاکیزہ زمین، صاف ستھری زمین جس میں ہل لگے ہوئے ہیں، جس پر کاشتکار نے محنت کی ہے، اس میں ہل چلائے ہیں، اس کو بنایا ہے، سنوارا ہے، اس میں پھر اچھی چیزیں۔ یہ بھی مثال اللہ نے دی ہے کہ مومن کی جو زمین ہوتی ہے، مومن کی زمین زرخیز ہوتی ہے کیونکہ اس پر محنت ہوئی ہے، اس پر جب اللہ کی رحمت، قرآن و سنت کی بارش برستی ہے، اس سے پھر فائدے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر وہ خود دائی بنتا ہے، اس کو خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہے، اس کی زمین بنجر ہے، اس پر جتنی بھی قرآن و سنت کی بارشیں برستی رہیں، نہ اس کو خود کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی نشانی اور آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دیں، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں، اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان اسباق کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔